روبی اور جمشید صاحب کی لو میرج تھی۔ جمشید صاحب عمر میں بڑے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ارحم، ان دونوں کا لاڈلا، مگر کچھ عرصے سے وہ اپنی ماں کی توجہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنا وقت پارٹیز اور دیگر کاموں میں صرف کرتی تھی۔ وہ معصوم بچہ اپنی ماں کی محبت کے لیے ترستا رہا۔ جمشید صاحب کو بھی ان کی عادت بری لگنے لگی تھی۔ وہ انہیں سمجھاتے تھے مگر وہ مان کر نہ دیتی۔ تبھی ایک دن جب کوئی گھر میں نہیں تھا، معصوم ارحم نے اپنی ماں کو اپنے ایک دوست کے ساتھ بیڈ روم میں جاتے دیکھا۔ وہ معصوم کہاں جانتا تھا کسی چیز کے بارے میں۔ وہ ماں سے ملنے اوپر گیا تو اس کی ماں بنا لباس کے اس آدمی کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم بدحواس ہوتی اسے مارتی چلی گئی، جبکہ وہ بیچارہ اپنا قصور بھی جان نہ پایا۔ اسے اتنا زد و کوب کیا گیا کہ وہ ڈرا سہما رہنے لگا۔ اس کی شخصیت متاثر ہو رہی تھی۔ روبی بیگم کا جب دل کرتا اسے مارتی، اور جب یہ بات جمشید صاحب کو پتہ چلی تو وہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھے۔ ان دونوں میں طلاق ہوئی تو جمشید صاحب بالکل خاموش ہو گئے اور ایک دن چپکے سے آنکھیں موند لیں۔ اس معصوم کی ذمہ داری اس کی دادی نے سنبھالی، مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا، تلخی اس کے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے بہت سنبھال کر رکھا تھا، مگر وہ لڑکا تھا، بری صحبت کا شکار ہوا۔ اپنی ماں کا کیا اسے یاد آتا تو وہ یوں ہی پاگل ہو جاتا۔ پھر اس کی زندگی میں تنزیلہ آئی جو اسے سب سے الگ لگی۔ وہ ساتھ رہتے ایک دوسرے کا خیال رکھتے، مگر اس کا ماضی جان کر وہ اسے چھوڑ گئی۔ اسے کسی اور سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ٹوٹا بکھرا اور برا بن گیا۔ اسے محبت لفظ سے نفرت ہو گئی۔ اس کا دل کرتا سب تہز نہز کر ڈالے۔ وہ پتھر بن گیا تھا، اس پر کچھ اثر نہیں کرتا تھا۔ وہ بنا فیلنگ والا انسان تھا۔ اسے سب فیلنگ لیس کہتے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ لوگوں کو مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ وہ شدت پسند بن گیا تھا۔ اکثر اپنے ماضی کو یاد کرتا وہ ہوش کھو بیٹھتا تھا۔ تب اسے ملازم سنبھالتے تھے۔ وہ تینوں کمروں سے نہیں نکلتا تھا۔ لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے تھے، مگر وہ پاگل نہیں تھا۔ وہ اکیلا تھا۔ اسے سہارا چاہیے تھا جو کوئی اسے کبھی دے ہی نہ سکا۔ وہ دنوں بس پانی پر گزارا کرتا، زیادہ سے زیادہ سگریٹ پیتا، لوگوں سے دور رہتا، تنہائی پسند ہو جاتا، اور نارمل ہوتا تو کام کام کام، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں سوچتا تھا۔ وہ مشین بن گیا تھا جسے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کے درد کو نہیں سمجھتا تھا۔ اسے سب اپنی طرح بے حس لگتے تھے۔ اسی عورت ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ان کے نام تک سے چڑھتا تھا۔ نہ جانے کتنی عورتیں اس کے پاس آتی تھیں، مگر وہ آنکھ اٹھا کر انہیں نہیں دیکھتا، دھتکار دیتا تھا۔ اسے نہیں چاہیے تھا کوئی۔ اور پھر اس نے ماہے کو دیکھا تو لگا سب کچھ الگ ہے۔ وہ خود پر سے اختیار کھو گیا اور بنا اس کی مرضی جانے اسے زندگی میں شامل کر گیا۔ جیسے جیسے وہ اس کی کہانی سنتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کے اوپر کوئی نام نہیں آئے گا، انہیں تسلی دیتی وہ باہر اپنے پورشن میں آئی تھی۔ اس کے شوہر کی زندگی اتنی تلخ ہوگی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بظاہر خوش دکھنے والے انسان اندر سے کتنے ٹوٹے ہوتے ہیں، اس کا تو کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ سب اپنی زندگی میں گم، کسی کی پرواہ کب کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا جو دنیا کے سامنے مضبوط بنا رہتا تھا، مگر آج ماہے کو احساس ہوا تھا کہ وہ اندر سے کتنا اکیلا ہے۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں وہ پھر سے اکیلا نہ رہ جائے، اس لیے وہ اکثر زیادتی کر جاتا۔ آج اس کی حقیقت جانتے وہ بہت افسردہ سی ہو گئی تھی۔ لمحے کو بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اسے چھوڑ جائے، بلکہ اسے تو اب اپنے ارحم کو سنبھالنا تھا، اسے اپنے ساتھ کا یقین دلانا تھا۔ مگر یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ بچپن کے لگے زخم کو بھرنے میں ابھی بہت وقت درکار تھا۔ زخم لگنے میں لمحہ لگتا ہے، مگر اسے منمل ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ جتنا بڑا اور گہرا زخم وہ اتنا ہی درد دیتا ہے۔ اس کا بھی غم بہت بڑا تھا جو اپنے نشان چھوڑ گیا تھا۔ انسان بعض اوقات خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ ظالم دنیا سب ختم کر دیتی ہے۔
اس انسان سے اس کے جینے کی وجہ تک چھین لیتی ہے۔ یہ ظالم دنیا ہی تو ایک انسان کو جانور بننے پہ مجبور کرتی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں دولت کی لالچ میں ابن آدم سے کھیلتی ہیں تو کہیں جسم کی لالچ میں وہ انسان بنت ہوا کو نوچ ڈالتے ہیں۔ قصور دونوں کا برابر ہوتا مگر الزام صرف ایک طرف لگایا جاتا۔ اس کی تصویر دیکھتی اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو رواں ہوئے تھے۔ اسے آہستہ آہستہ سب کرنا تھا۔ اسے ارحم کی بیوی بعد میں پہلے دوست بننا تھا، چاہے پھر اسے کتنا ہی کچھ برداشت کرنا پڑے۔ آفس کے کیبن میں وہ مضطرب سا بیٹھا تھا۔ جانتا تھا کل جو ہوا غلط ہوا، مگر وہ اپنے ڈر کا کیا کرتا۔ ماہی کو دیکھ کر وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ معصوم تھی، سیدھی سادھی، مگر نہ جانے کیوں اسے اپنا ماضی بھولتا ہی نہیں تھا۔ وہ جب جب بھولنا چاہتا اس کا ماضی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا اور وہ انجانے میں اسے اذیت سے دوچار کر دیتا۔ ابھی بھی وہ پچھتاووں کی زد میں تھا۔ کل کا رویہ یاد آیا تو ایک بار پھر ڈر غالب آیا کہ کہیں وہ چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اس لیے وہ اپنا کام چھوڑ کر اندھا دھند بھاگا تھا۔ رش ڈرائیور کرتا وہ گھر پہنچا تو اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، دل کو جیسے کسی نے تیز دھار آلے سے چیرا تھا۔ ماں ہے، اس کی آواز میں کتنا درد تھا۔ تبھی اسے اپنے سینے پر اس کے نرم ہاتھ محسوس ہوئے تھے۔ ماں ہے، یہاں ہے ارحم، محبت سے کہتے اس نے اس کی پشت پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ بے یقین ہوا تھا، پلٹ کر اسے سینے سے لگایا جیسے اس کا یقین کرنا چاہتا ہو۔ میری جان تم ہو نا، مجھے چھوڑ کر تو نہیں گئی نا؟ اس کا ایک ایک نقش چومتے وہ دیوانہ ہوا تھا۔ میں ہی ہوں ارحم، میں نے کہاں جانا ہے، میرا ٹھکانہ تو آپ ہی ہیں نا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس نے محبت سے کہا تھا۔ آئی ایم سوری جان، میں بہت برا ہوں، بہت درد دیتا ہوں نا؟ اس کے چہرے کو چومتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ارحم، اس کے چہرے پر نمی محسوس کرتی وہ تڑپ سی گئی تھی۔ نہیں روئے نا؟ اس کا ہاتھ تھامتی سے بیڈ پر بٹھائے اس نے محبت سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں ماں ہے، مجھے سب چھوڑ جاتے ہیں، تم بھی چھوڑ جاؤ گی میں جانتا ہوں۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ کس نے کہا ماں ہے اپنے ارحم کو چھوڑ جائے گی؟ ماں ہے کہ ارحم تو بہت پیارے اور اچھے انسان ہیں، ان کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ماہیں وعدہ کرتی ہے، ماہیں اپنی آخری سانس تک اپنے ارحم کو نہیں چھوڑے گی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے، آہستہ سے اس کے گال پر لب رکھے۔ وہ اس کے ہونٹوں کے پاس آئی تھی اور تھوڑا جھجکی، مگر ہمت کر کے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے تو وہ دیوانہ ہوا تھا۔ اسے مضبوطی سے تھامے بیڈ پر گرایا تو وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے پر گری تھی اور وہ اس پر اپنی گرفت سخت کرتا چلا گیا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے اسے محسوس کرنے لگی۔ اس نے کروٹ لیے اپنے برابر میں لیٹے ارحم کو دیکھا، جو تھوڑی دیر پہلے نیند کی آغوش میں گیا تھا۔ اس نے محبت سے اس کے بال سمیٹے اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ اسے بدل دے گی، اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دے گی۔ اسے یقین تھا۔ اس پر کمفرٹر ٹھیک کرتی اس نے اپنی شرٹ پہنی تھی اور اٹھ کر کھڑکی پر آ گئی۔ شام کے سائے دور دور تک پھیل رہے تھے، مگر اس کا دل روشن تھا، کیونکہ اس نے کسی کی زندگی بچانے کا عہد کیا تھا۔ اسے اپنے محبوب شوہر کو اس دنیا کی تلخی سے دور لے جانا تھا، لیکن اس کے لیے اسے یہاں سے ارحم کو دور لے کر جانا تھا، مگر کہاں؟ اسے ایسی جگہ دیکھنی تھی جہاں ماضی کی کوئی تلخی نہ ہو۔ وہ ارحم کو سب سے چھپا کر کہیں دور لے جانا چاہتی تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے خود کو یقین دلایا تھا۔ ارحم، آپ تو مجھے کہیں گھمانے بھی نہیں لے کر گئے۔ وہ دونوں اس وقت لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تبھی اس نے منہ بسور کر شکوہ کیا تو وہ مسکرا دیا۔ کہاں جانا ہے میری جان نے؟ ہلکا سا جھک کر اس نے محبت سے پوچھا تھا۔
اس نے پرسوچ انداز میں اپنی تھوڑی پر انگلی رکھی۔ ارحم کو اس وقت کوئی ڈھلتی شام کا ایک بے حد خوبصورت منظر لگی تھی۔ وہاں جہاں بس خوشیاں ہوں، کوئی غم نہ ہو، آپ ہو، میں ہوں، ہماری محبت ہو۔ وہ ایک جبس کے عالم میں آنکھیں میچ کر بولی تو وہ محبوب سا ہوا تھا۔ بھلا وہ کہاں اس قابل تھا کہ اسے اتنا پیارا ساتھی ملتا؟ ایسی جگہ کہاں ہے اب یہ بھی بتا دے محترمہ۔ وہ ذرا جھکا تو وہ دل فریب انداز میں مسکرائی تھی۔ آپ کی باہوں میں۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے وہ سچائی سے گویا ہوئی، جبکہ اس کی بات پر وہ دل سے مسکرایا۔ مجھے بھی وہیں سکون ملتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا بولا تھا۔ تو چلے نہ کہیں جہاں بس محبت ہی محبت ہو، نہ آپ کا غصہ، نہ کام، نہ لڑائی۔ ٹھیک ہے میری جان، میں کل تک سارے کام سمیٹ کر ٹکٹ کرواتا ہوں۔ سچی میں؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ مچی میں؟ وہ بھی اسی کی طرح بولا تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ زندگی کو اسے خود سہل کرنا تھا۔ وہ اپنی زندگی جو کسی ماضی کی تلخی کی نظر کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج کا پورا دن اس نے اپنا کام ختم کرنے میں لگایا تھا۔ وہ اسے پاکستان ٹور پر لے کر جانا چاہتا تھا، مگر یہاں کام بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس لیے سارے کام نمٹاتے نمٹاتے اسے کافی رات ہو گئی تھی۔ اس کے لیے گجرے لیے وہ گھر آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر صوفے پر موجود ماہی پر پڑی تھی، جو شاید اس کا انتظار کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اسے اس پر رچ کر پیار آیا تھا۔ وہ کیوں اتنی اچھی تھی؟ اسے باہوں میں بھرے وہ اسے اوپر کمرے میں لایا، اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ پیار سے اسے دیکھنے لگا۔ عورت کو لے کر اس کا نظریہ بدل رہا تھا۔ وہ خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ اگلی صبح بہت روشن تھی۔ وہ دونوں جلد ہی اپنی منزل پر روانہ ہوئے تھے۔ ارحم نے بائی روڈ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پورے راستے وہ اس کا دماغ کھاتی رہی تھی۔ وہ یہ سب پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور وہ مسکراہٹ دبائے اس کا اشتیاق سے بھرپور چہرہ دیکھ کر سکون محسوس کر رہا تھا۔ سفر طویل تھا۔ ارحم نے راستے میں ایک ہوٹل میں گاڑی روکی تھی، جہاں سے انہوں نے رات کا کھانا کھایا۔ ارحم، یہ کھانا تو بہت مزے کا ہے، وہ چٹخارے لیتے ہوئے بولی تو اس کی اس ادا پر وہ اشک کر اٹھا۔ میری جان، یہ چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، تمہارے ہاتھ کے کھانے جتنا لذیذ نہیں ہے۔ اوہو، آپ کو تو بس میری تعریف کرنے کا موقع چاہیے، یہ نہ ہو اس تعریف سے پھول کر میں موٹی ہو جاؤں۔ وہ ہنس کر بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ کھانا کھا کر وہ ساتھ بنے سرائے میں آئے تھے۔ کمرہ چھوٹا تھا، مگر بے حد صاف ستھرا۔ چھوٹا سا بیڈ، سائڈ ٹیبل اور ایک الماری، اور دیوار گرد شیشہ۔ وہ تو یہاں کی ہی دیوانی ہو رہی تھی۔ پوری رات اس کے سینے پر سر رکھے اس نے آنے والے دنوں کی پلاننگ کی تھی۔ اگلے دن وہ لوگ مری پہنچے تھے۔ ارحم آرام نہیں کرتا۔ ارحم کو بستر میں منہ دیے دیکھ کر وہ چیخی تھی۔ تبھی اچانک سے ارحم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا، اور اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا، اور پھر اسے بنا کچھ کہنے کا موقع دیے وہ اپنی من مانی پر اتر آیا تھا، اور اس کا لمس پاتے ہی وہ بھی مدہوش ہوئی تھی۔ صبح وہ معمول سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی، اور ارحم کو بھی اٹھا کر کھڑا کیا تھا، جو اب معصوم شکل بنائے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ ظالم بنی اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی۔ ایسے مت دیکھیں، رات آپ نے ترس کھایا تھا جو میں کھاؤں؟ تو بھائی میں نے تو آرام ہی کروایا تھا، لیکن میں نہیں کرواؤں گی۔ چلیں اب۔ اس کا ہاتھ تھامتی وہ باہر بڑھے تھے، اور پھر ارحم نے اسے نتھیا گلی اور کئی مشہور جگہیں دکھائی تھیں۔ ارحم، یہ کتنا خوبصورت ہے نا؟
سامنے بنے پہاڑ دیکھ کر وہ مبہوت سی ہوئی تھی۔ وہاں سے انہوں نے بہت کچھ کھایا بھی تھا اور اس نے اپنے لیے پیک بھی کروایا تھا۔ پورا دن گزار کر وہ واپس آئے تھے۔ اگلے دن انہیں پھر آگے کا سفر کرنا تھا۔ اگلی صبح ان لوگوں نے آنسو جھیل کا دورہ کیا تھا۔ پورا دن آس پاس کی وادی گھومتے وہ بس ایک دوسرے میں مدہوش تھے۔ ڈرائی فروٹس کے درخت دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اتنے سارے پھلوں کے درخت اور وہاں موجود جھیلیں اور دریا۔ اس کا بس چلتا تو وہ وہیں رہ جاتے۔ ارحم اسے زبردستی اپنے ساتھ ہوٹل لایا تھا۔ تبھی ارحم کا فون بجا، جسے سن کر وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ارحم، کیا ہوا ہے ارحم؟ وہ بدحواس سی آگے بڑھی تھی۔ سب ختم ہو گیا ہے نور، سب کچھ۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتائیں گے؟ میرا بزنس ڈوب گیا، گھر نیلام ہو گیا ہے، میں سڑک پر آ گیا ہوں نور، میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ وہ رو رہا تھا۔ نور کو لگا اس کا کلیجہ نوچ لیا ہو کسی نے۔ ارحم، اللہ پاک اور دیں گے، آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ پلیز ایسا مت کریں، ہم آج ہی گھر کے لیے نکلتے ہیں، پلیز روئیں نہیں۔ اسے سنبھالتی وہ بیڈ تک لائی تھی۔ میں سونا چاہتا ہوں پلیز۔ ہاں، آپ سو جائیں۔ اسے سلا کر وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگے، اور یہ کرتے کرتے اس کی اپنی آنکھ بھی لگ گئی تھی۔ صبح پہلی فلائٹ سے وہ لوگ کراچی واپس آئے تھے۔ ان کے گھر پر تالا لگا تھا۔ ارحم نے وقتی طور پر ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ ماہ نور قدم قدم پر اس کے ساتھ تھی، اسے سنبھال رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ خود بھی پریشان تھا، کوشش کر رہا تھا سب کچھ ریکور کرنے کی۔ اکثر ٹینشن میں وہ ماہ کو بھی بے نکت سنا دیتا، مگر وہ چپ کر کے سنتی اور پھر اسے گلے لگا لیتی، اور پھر وہ سکون محسوس کرتا۔ 3 مہینے ہو گئے تھے انہیں یوں در بدر ہوئے۔ ماہ اپنے اندر آئی تبدیلی محسوس تو کر رہی تھی، مگر ہمت نہیں تھی کہ اسے کچھ بتا سکے۔ وہ صبح کا جاتا رات گئے تک ہی واپس آتا تھا۔ ایسے میں ماہ کو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ آج بھی تھکا ہارا گھر آیا تو ماہ نے اس کے آگے گرم گرم روٹی ڈال کر رکھی۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں آ گئی۔ تبھی ارحم کمرے میں آیا تھا۔ کیوں کر رہی ہو یہ بتاؤ؟ ہاں؟ وہ غصے میں ایک دم اس کی طرف بڑھا تھا۔ ارحم میری جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں چھوڑ کر نہیں جا رہی؟ ہاں، کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس، نہ پیسہ، نہ گاڑی، نہ رتبہ۔ جیسے سب چھوڑ گئے تم بھی چھوڑ جاؤ نا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ وہ اس کی کیفیت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ کیوں جاؤں چھوڑ کر؟ ہاں، آپ کو بتائیں کیوں جاؤں؟ کیا میں بس آپ کی خوشیوں کی ساتھی تھی؟ اب برا وقت پڑا تو چھوڑ جاؤں، بھول جاؤں؟ کس طرح بن کہے ہر خواہش پوری کی؟ اب میری باری ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ کیوں اتنا کم ظرف سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ میں نے محبت نہیں کی تھی، مگر آپ سے خود بخود ہو گئی۔ آپ کی ہنسی سے، آپ کے غصے سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے کپڑوں سے، آپ کی خوشبو سے، تو کیسے چلی جاؤں؟ آپ تو میرے جینے کی وجہ ہو، کیسے چھوڑ جاؤں آپ کو؟ بتائیں مجھے، ایک وجہ بتا دیں چھوڑ جانے کی۔ اس کا گریبان پکڑے وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اب اگر ماہ آپ سے الگ ہوگی تو اس وقت جب اس کی زندگی ختم ہوگی۔ سنا آپ نے، جہاں بھی رکھیں گے خوشی خوشی رہ لوں گی، مگر آپ کا ساتھ چاہیے بس۔ آپ ہوں گے تو سب برداشت کر لوں گی۔ تو یہ غربت کیا چیز ہے؟ کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، نہ کپڑے، نہ زیور، نہ بڑا گھر، صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ اور وہ بس اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی سب سے الگ تھی۔ اسے لگا تھا وہ بھی اسے چھوڑ جائے گی، مگر یہ تو کچھ نہیں چاہتی۔ اسے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا، غصہ آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی تکلیف کا باعث بنا تھا۔ ماہ، وہ ایک دم اس کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں معاف کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی اس سب کے لیے۔ آپ کو آئی سمجھ؟ اسے پیچھے ہٹاتی وہ روتی ہوئی مڑی تھی۔ تبھی زور کا چکر آیا
اور وہ زمین بوس ہوتی، مگر ارحم نے وقت رہتے اسے سنبھالا تھا۔ ماہے، ماہے کیا ہوا ہے؟ یوں نہ کرو، آنکھیں کھولو ماہے پلیز، وہ دیوانہ بنا اس پر جھکا کہہ رہا تھا، مگر وہ ہوش و آواز سے بیگانہ اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اسے اٹھا کر وہ تیزی سے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ ہسپتال کی طرف تھا۔ وہ اسی لیے ہسپتال آیا تھا اور اب بے صبری سے ٹہلتا ڈاکٹر کے بلاوے کا انتظار کر رہا تھا، جو اندر اس کی ماہی کا چیک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ اللہ جی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت گنہگار ہوں، بس میری ماہی کو کچھ نہیں ہو۔ پلیز اللہ، میں اب کوئی شکوہ نہیں کروں گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ آپ نے اس کی شکل میں مجھے اس دنیا کا بہترین تحفہ دیا ہے۔ وہ مخلص ہے، سچی ہے، میں غلط ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں اللہ پلیز۔ وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر نے اسے اپنے کیبن میں بلایا تو وہ بے صبرا بنا جلدی سے اندر داخل ہوا تھا۔ جی ڈاکٹر، آپ؟ جی میں ان کا ہسبینڈ ہوں۔ دیکھیں آپ کی وائف بہت کمزور ہے، اوپر سے انہوں نے کسی بات کا صدمہ لیا ہے۔ ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ یہ سب برداشت کر سکیں۔ مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ ناسمجھی سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ آپ کی وائف ماں بننے والی ہے، کیا یہ بات آپ کو نہیں پتہ؟ ڈاکٹر نے قدرے حیرانی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اور دیکھیں اب ان کا بہت خیال رکھنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں دینی، خوش رکھنا ہے۔ آئی ول ڈاکٹر۔ اب آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے بولنے پر وہ اسی لیے باہر آیا تھا۔ اس نے ماہی کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر وہ ہاتھ چھڑاتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی، جبکہ وہ شرمندہ ہو گیا۔ گھر آ کر بھی وہ بنا بات کیے بستر پر لیٹ گئے۔ ماہی آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا، بہت غلط۔ وہ پشیمان تھا۔ آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، عادت ہے مجھے، آپ بے فکر رہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ غصے سے بولتی وہ رخ پھیر گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر اپنے روبرو کیا تھا۔ تم میری زندگی کی پہلی عورت ہو جس نے ہر حال میں میرا ساتھ دیا ہے، مجھے چھوڑا نہیں، برا نہیں کہا، مجھے بھروسہ کرنا سکھایا ہے۔ تم مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اسے باہوں میں بھینچے وہ فریاد کر رہا تھا۔ ماہی نے نرمی سے اس کے گرد حصار باندھا تو وہ پرسکون ہوا تھا۔ آنے والی صبح ان کے لیے خوشیاں لائی تھی۔ ارحم اپنا کیس جیت گیا تھا اور اسے اس کی ساری پراپرٹی واپس مل گئی تھی، اور یہ سب اس نے اپنے آنے والے بچے کے نام کیا تھا۔ زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر آ گئی تھی۔ وہ بدل رہا تھا، وہ بدل گیا تھا، روح سے کی گئی محبت نے اسے بدل دیا تھا۔ 6 سال بعد، اف ان کا کیا کروں ارحم، کہاں ہیں آپ پلیز؟ اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ روحانسی ہوئی تھی، جنہوں نے پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ 6 سال میں 4 بچے، وہ گھن چکر ہو گئے تھے۔ ارحم کے سامنے شریف بنے وہ اسے تکنی کا ناچ نچا دیتے تھے، مگر ان کی یہی شرارت اس گھر کی رونق تھی۔ ارحم کا خاندان نہیں تھا، اس کی خواہش تھی اس کا گھر ہو، اس کے بہت سارے بچے ہوں، اور اب وہ اس کے بہت سارے بچوں کے بیچ بیٹھی ان کی شرارتوں پر ہنس رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کبھی کبھی بچوں کے ساتھ بچہ بن کر ہی انہیں سمجھایا جاتا ہے۔ ختم شد۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور چینل کی پلے لسٹ چیک کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔